میرے ساتھ چلیے، یہ عثمان پلازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی بندہ گزرتا ہے تو کتنے لوگ اس کا دامن پکڑ کے اس کی روڈ کراس کر رہے ہیں۔ وہ تو دور کی بات ہے، چوک ہے، اور آج نبی ہے جس کا دامن پکڑنا ہے۔ گھر میں باپ تڑپ رہا ہو، بیٹا جاب سے آتا ہے، باپ بلائے نا، آؤ بیٹا چند گھڑیاں میرے پاس بیٹھو، تو بیٹے کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اب ادھر سے ذلیل ہو کر سارا دن پیسہ پیسہ کر کے آیا ہوں، اب تمہاری فضول باتیں سنو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اولاد کو کہ جو بچہ محبت کی نگاہوں سے باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، رب حج عمرے کا ثواب کون کرے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس بیٹے کا رویہ یہ ہو، رب اس کی زندگی میں برکتیں نازل کرے گا؟ شفقت نصیب وہ دنیا میں بھی تڑپے گا، آخرت میں بھی تڑپے گا۔ تو فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ گھر جا کے تصور کرنا، ابھی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، گھر جا کے سوچنا کہ شادمان گجرات قبر ہو اور قبر سے اٹھے اور اندھا ہو اور جانا ہو میدان عرفات میں جہاں لوگ حج کرتے ہیں۔ گھر جا کے نا تنہائی میں سوچنا کہ میں نے اللہ کا کتنا ذکر کیا ہے اور میرے لیے انعام کتنے ہیں۔ قبر سے اٹھایا جائے گا اندھا، اور یہاں سے کوئی دامن پکڑنے والا نہیں ہوگا، او میدان عرفات میں کوئی سواری نہیں ہوگی۔ آنکھوں والے تڑپ رہے ہوں گے تو جن کی آنکھیں نہیں وہ کیا کرے گا؟ پتا پھر کیا کرتا ہے؟ شکوہ کرتا ہے، اور رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، مالک میری تو آنکھیں تھیں، میں تو دیکھتا تھا دنیا میں، تو نے مجھے اللہ کیوں کیا؟ میری آنکھیں تھی، اچھی والی تھی، میں ہر چیز دیکھتا تھا۔ مالک نے کہا ہاں بالکل، آنکھیں میں نے تمہیں دی تھی، بڑی موٹی موٹی دی تھی، تو بڑا کچھ دیکھتا تھا، لیکن جو دیکھنے کے لیے میں نے آنکھیں دی تھی نا وہ نہیں کبھی دیکھا۔ سارا دن ساری رات موبائل دیکھتا ہے، میں نے قرآن دیا تھا تجھے آنکھیں دی تھی کہ تو میرا قرآن دیکھے، لیکن تو نے کبھی قرآن نہیں دیکھا۔ معذرت کے ساتھ میں اگر عرض کروں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، صبح قرآن کی زیارت کی ہے، تو آپ ساتھ نیچے کر کے کہیں گے ہمیں موقع دینا ایک ہفتے کا، پہلے ہم سوچیں کہ کتنے 5-7 سال ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا۔ تو پھر رب کہے گا میں نے آنکھیں دی تھی تمہیں اس لیے کہ تو دیکھے، پر تو دیکھتا نہیں نہ تھا۔ جو دیکھنے کے لیے کہا وہ دیکھا نہیں، جس سے دیکھنے سے منع کیا وہ دن رات دیکھتا رہا، تو پھر تجھے اندھا نہ کر کے اٹھاؤں تو اور کیا کریں؟ تو اس لیے دوستو آؤ، غفلت میں جو لمحات گزر گئی، زندگی میں گزر گئی، واپس پلٹ جاؤ۔ وہ کسی نے بڑا پیارا لکھا تھا کہ زندگی کے اعتبار پر گناہ نہ کر، زندگی بڑی بے وفا ہے، نہ جانے کس موڑ پہ بے وفائی کرتے۔ ہم زندگی کے اعتبار پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، ابھی وقت ہے پڑھ لیں گے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے پڑھ لیں گے، اچھی نیکیاں کر لیں گے، بڑا عمر پڑی ہے، نہیں، یہ بڑی بے وفا ہے، کائنات میں کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی، اور پھر اس کے اندر پتہ ہی نہیں ہے کب کس کو موقع ہے۔ تو اس لیے دوستو جہاں موقع ملے اس کا ذکر کرو، اور ذکر پہ محبت اور لذت کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رب نے کہا نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم میرا دوست ہے، میرا یار ہے، تو فرشتوں نے کہا مالک جسے اتنا کچھ دیا ہے، تو نے اتنا نوازا ہے، وہ پھر میرا دوست نہیں بنے گا تو اور کیا کرے گا؟ مالک نے کہا جاؤ آزما لو جا کر۔ اب آزمانے کے لیے فرشتے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیڑ بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں اور اونٹ ہیں۔ اب فرشتہ آ کر نا کھیت کے اندر بیٹھ کر تو کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو دیکھا کون ہے جو میرے رب کا نام لے رہا ہے؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس گئے، انسانی شکل میں تھا۔ کہا تو نے میرے محبوب رب کا نام لیا؟ ہاں میں نے لیا۔ کہا دوبارہ سنا نا۔ اب ذکر ہو رب کا، لینے والا فرشتہ ہو، سننے والے حضرت ابراہیم ہو تو کتنا ہی مزہ آتا ہو۔
اب حضرت ابراہیم نے کہا لو نا، اب پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے لیا، اب ذرا آپ بتائیں نا آپ اس کے بدلے میں مجھے دیں گے کیا؟ میں آپ کو اللہ کا ذکر سنوں، آپ کیا دیں گے مجھے؟ کہا جو چاہے گا، کہا بھیڑ بکریاں میری، کہا جی تیری۔ اس نے پھر نام لیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ وجد میں آ گئے۔ کافی دیر کے بعد پھر جب آپ نے کہا لینا، اور کہا بکریاں تو تیری ہیں، آپ کیا دے گا؟ یہ گائے بھینس میری، کہا تیری ہو گئی۔ پھر کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو وجد میں آ گئے۔ پھر کہا اور لینا نام میرے رب کا، کہا جی اب آپ کے پاس کیا ہے جو مجھے دیں گے؟ کہا یہ اونٹ بھی تیرے ہو گئے۔ نام لیا، وجد میں آ گئے۔ اب جب 5ویں مرتبہ کہا نا لینا نام میرے رب کا، تو کہنے لگا کہ تیرے پاس ابراہیم اب بچا ہی کچھ نہیں ہے، اب تو بدلے میں کیا دے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بھیگ گئی۔ کہا تجھے یہ بکریاں، یہ جانور سنبھالنے کے لیے کسی ملازم کی بھی ضرورت تو ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا تو میرے رب کا نام لیتا جا، میں تیری بکریوں کی ملازمت کرتا جا۔ آؤ اپنے رب کا ذکر کرو جب موقع ملے، جہاں موقع ملے۔ کوئی لمحہ اس کے ذکر کے بنا نہ گزرے، جو لمحات اس کے ذکر میں گزریں گے وہی دنیا اور وہی آخرت میں کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا